دوستو فحش اداکاروں اور ان کی زندگی کے متعلق ہم نے اپنی پچھلی دونوں ویڈیوز میں فیمیل اداکاروں کے بارے میں گفتگو کی تھی اور ان کے انجام اور زندگی سے متعلق ایسے خفیہ حقائق آپ کے سامنے بیان کیے تھے جو آپ سے پوشیدہ تھے۔ لہٰذا آپ کے بے حد اصرار پر آج ہم میل فحش اداکاروں کے بھیانک انجام پر گفتگو کریں گے۔ دوستو ان میں سب سے پہلے کول ریڈر کی بات کرتے ہیں، جس کا تعلق آسٹریلیا سے تھا اور اس کی موت صرف 25 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ چونکہ یہ ایک پورن سٹار تھا اس لیے معمول کی طرح یہ فوج فلم کی شوٹنگ میں مصروف تھا کہ اچانک یہ چکرا کر زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا اور اس کا پورا دن ہی بے ہوشی کی حالت میں گزر گیا۔ جب ایک دن بعد اسے ہوش آیا تو یہ نیم پاگل ہو چکا تھا اور عجیب و غریب کام کرنے لگا، یہاں تک کہ جب اسے کھانا دیا جاتا تو یہ کھانا کھانے کی بجائے اپنے سر پر ڈال لیتا۔ اس کے بعد اسے وہ بیماری لگ گئی جسے آج زمرہری کہا جاتا ہے۔ دوستو اس بیماری میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی ہے، لہٰذا وہ اتنا کانپتا تھا کہ آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھیں اور اس قدر اس کے قریب رکھ دی جاتی تھیں کہ اس کی کھال تک جل جاتی تھی، مگر اسے پھر بھی گرمی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ دوستو اسے اپنے جسم پر اتنی خارش ہوتی تھی کہ یہ کیلوں سے بنے برش سے اپنے جسم کو خراشتا تھا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کیلوں کی وجہ سے اس کے پورے جسم پر زخم پڑ گئے جن سے پیپ بہتا تھا اور اس کے کمرے میں اتنی بدبو پیدا ہو گئی جو پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی اور اس بدبو سے کمرے میں موجود لوگ اٹھ کر بھاگ جاتے، جبکہ یہ منظر دیکھنے کے بعد کوئی ڈاکٹر بھی اس کا علاج کرنے پر رضامند نہ ہوتا اور اسی طرح یہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ دوستو اب کوڈی فوسٹر کی بات کرتے ہیں، جس کا تعلق امریکہ سے تھا اور یہ 35 سال کی عمر میں جہنم رسید ہوا۔ یہ انتہائی تکبرانہ اور ظالم سوچ کا مالک تھا اور یہی وہ فحش اداکار تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے دور کا سب سے خوبصورت اور مہنگا ترین اداکار تھا۔ اس کی موت واش روم میں گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک دن جب یہ فوج شوٹنگ کے بعد نہانے کی غرض سے واش روم میں داخل ہوا تو پھسل کر گر پڑا، جس سے اسے سر پر شدید چوٹ لگ گئی اور وہ کچھ ہی دنوں بعد اسی چوٹ کی وجہ سے مر گیا۔ دوستو اس کی موت کے بعد جب اسے ایک گڑھے میں پھینکنے کے لیے لے جایا گیا تو پوری 3 جگہ سے زمین کھودی گئی، مگر ہر جگہ نہایت ہی سخت تھی اور بامشکل جب ایک گڑھا تیار ہوا تو اس میں بھی بچھو اور سانپ موجود تھے۔ جس کے بعد دوسری جگہ کھودی گئی لیکن وہاں بھی سانپ اور بچھو موجود تھے اور پھر جب تیسری جگہ پر بھی یہی عمل دہرایا گیا تو سابقہ حالات سے ہی پالا پڑا۔ زمین کھودنے والے لوگ زمین کھود کر تھک چکے تھے، اس لیے انہوں نے تیسری مرتبہ وہی حالات دیکھ کر کہا کہ مزید ہم کھدائی نہیں کر سکتے، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ اس کو اسی جگہ کے حوالے کر دیں۔ لہٰذا مشترکہ فیصلہ کر کے اس انسان کو اسی جگہ میں پھینک کر یہ جگہ بند کر دی گئی۔ دوستو اب شکاگو سے تعلق رکھنے والے چیکو وانگ کے دردناک انجام کی بات کرتے ہیں، جس کی عمر تو صرف 27 سال کی تھی، لیکن اس کی موت اتنی دردناک تھی کہ کوئی بھی اس کی مدد نہ کر سکا۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت امیر اور عیاش انسان تھا جس کے پاس دولت کے ڈھیر تھے اور اس کو دنیا بھر سے منگوائے گئے نایاب گھوڑے پالنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن یہ فحش اداکار اپنے محل سے نکل کر جنگل میں شکار کرنے نکل پڑا، جہاں اس نے 100 سے زائد پرندوں کا شکار کیا اور ان کو جنگل میں ہی پکا کر دعوت کرنے کا سوچنے لگا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کو سامنے سے خوفناک جنگلی گیدڑ دکھائی دیے، جن کو دیکھ کر یہ خوف زدہ ہو گیا، جبکہ یہ منظر دیکھ کر اس کے ساتھی بھاگ نکلے اور یہ وہیں اکیلا بے یارو مددگار چیختا چلاتا رہا۔ لیکن چونکہ جنگل بالکل ویران تھا اس لیے کوئی بھی اس کی آواز نہ سن سکا اور پھر آخرکار یہ فحش اداکار بھی ان گیدڑوں کا شکار ہو گیا اور اس کی بچی کچی لاش کے ٹکڑے جنگلی جانوروں کی غذا بن گئے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس کا پارٹ 4 دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اور ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میرا نام علی اکرم ہے اور میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔